ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے امریکہ ایران تعلقات کی اور خطے میں کشیدگی کی، لیکن ایک بڑی اچھی خبر ایک آئی ہے امریکہ سے کہ امریکی انتظامیہ جو 20 جنوری سے آ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن کی صورت میں صدر آ رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں 20 تاریخ کو، ان کی اپنے جو ڈیموکریٹس ہیں 150 ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ غیر مشروط طور پر نیوکلیئر ڈیل میں واپس جایا جائے۔ یہ اسی ڈیل کی بات کر رہے ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 کے بعد اس سے نکلنے کا اشارہ دیا، 2018 میں بالکل اس سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد ہم ایران کے اوپر مختلف قسم کی سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں شروع ہوئیں ایران مخالف، اور اسرائیل اور سعودی عرب کی جانب اور مشرق وسطیٰ میں خاص ان کی محبت جاگی، اس کے بعد سے خطے میں یہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ لیکن جو بائیڈن کی جو انتظامیہ نئی آ رہی ہے، ان کے جو اپنی جماعت کے لوگ ہیں، اراکین اسمبلی اور 150 کے لگ بھگ ڈیموکریٹس، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ واپس غیر مشروط طور پر نیوکلیئر ڈیل میں جایا جائے، کیونکہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہ 1+5 کے ساتھ ایران کا ایگریمنٹ تھا، وہ جس کے تحت ایران پابند تھا جو بھی ان کے نیوکلیئر جو جوہری پلانٹ ہے وہاں پہ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کا گائے بگائے IAEA کو بھی وہ دکھائیں گے، ان کو وزٹ بھی کرائیں گے، سارا کچھ تھا۔ تو اسی کے تحت ایران نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کا جوہری پروگرام ایک پرامن مقاصد کے لیے ہے، توانائی کی جو سہولتیں اس کے لیے، اس کا کسی قسم کا جارحانہ طرز عمل نہیں ہے، نہ ہی وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اس کا ایران کا موقف یہ تھا، لیکن اسرائیل کی نگاہوں میں مسلسل وہ اٹکتا تھا۔ اسی طرح سے سعودی عرب کو بھی ملایا گیا، کیونکہ اس دوران ٹرمپ کے دور میں خطے کے اندر خوف کو بہت بیچا گیا ہے، مسلسل خوف کو فروخت کیا گیا ہے، اور وہ خوف تھا وہ ایران کی صورت میں، وہ UAE ہو، بحرین ہو، یمن ہو، عمان ہو، یہ پورے خطے کے اندر ایران کو بیچا گیا کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے جو خطے میں نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ یہاں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی، سعودی عرب نے بڑے پیمانے پہ ہتھیار خریدے، اسی طرح سے UAE نے بھی ہتھیار خریدے۔ اچھا، اس کے بعد ساری صورتحال خراب ہوتی چلی گئی۔ پھر یہ آخری ایام میں جو آخری جو دور ان کا ٹرمپ کا چل رہا تھا، اس کے بعد اسرائیل کے مسلمان ممالک بالخصوص عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ایک لہر اٹھی، اور اس کی لہر کے اندر سب سے پہلے UAE، بحرین آ گئے، پھر اس نے مراکش کو بھی اس میں شامل کیا، پھر ایک اور ملک کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اور ملک ہے جو ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے جا رہا ہے۔ بظاہر تو پہلے نام آ رہا تھا، پاکستان کا نام لیا جا رہا تھا، کبھی انڈونیشیا کا کہا گیا، تو اس طرح یعنی دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ پھر اب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ عمان ہو جو اگلا ملک ہوگا، کیونکہ اس میں تمام تر جو صورتحال تھی جو اسرائیل کے مفاد میں کی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، جن کی وجہ سے یہ تمام ممالک ان کے قریب آئے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بالکل آپ کو یاد کرنا چاہیے، اور آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں میں کہ یہ تعلقات تو ابھی سرفیس پر آئیں، اس طرح سے کہ جو سفارتی تعلقات انہوں نے استوار کیے ہیں، یہ سامنے اسی اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے سے ان کے تعلقات چل رہے ہیں تمام ممالک کے ساتھ، وہ بھلے وہ ٹرکی ہو، جارڈن ہو، ایجپٹ کا تو سب کو معلوم ہے، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹرکی نے بھی 49 میں ہی ان کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد ان کو تجارتی اور یہ ساری سیاحتی یہ ٹورزم یہ سب چل رہی تھی۔ لیکن ابھی جس طرح سے اس سال اکتوبر میں یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے متحدہ عرب امارات، اور ایک دم پھر تیزی سے تعلقات استوار ہوئے، اور پھر یہ موو چلائی گئی کہ دیگر مسلمان ممالک بھی بہت جلد اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے۔ لیکن جب امریکہ میں انتخابات ہوئے، اس کے بعد وہاں تبدیلی آئی، تو تمام تر صورتحال ایک دم بدلنے لگی، اور اس کے بعد جو ممالک جوق در جوق اس کی طرف جا رہے تھے، جیسے سوڈان بھی گیا، کن ممالک کی اپنی مجبوریاں بھی تھیں۔ جیسے سوڈان کی مثال پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں کہ وہ اس لیے گئے تھے کہ ان کے ملک کا نام دہشت گردی فروغ دینے والے ممالک کے فہرست میں شامل تھا۔ ان کے اس کی صورت میں ان پر پابندیاں آئی تھیں، اور یہاں اس ڈیل کے نتیجے میں انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ کا نام اس فہرست سے نکال دیا جائے گا، لیکن وہاں بھی بلیک میل کیا گیا
تسلیم کر لیا سوڈان نے اسرائیل کو، ان کے ساتھ تعلقات بحال بھی ہو گئے، لیکن اس فہرست سے نہیں نکالا گیا تھا پھر، لیکن ان کے دباؤ کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم ڈیل سے نکل جائیں گے اگر ہمارا نام نہیں نکالا گیا۔ اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر تو ابھی چند روز قبل ہی ان کا نام اس فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، اس میں دیگر ممالک کو شامل کیا جا رہا ہے لیکن نہیں ہے۔ لیکن اس دوران کوشش ٹرمپ کی یہ رہی کہ جو بھی اسرائیل مخالف ممالک ہیں ان کے خلاف سب کو یکجا کیا جائے، یکسو کیا جائے، اور بالخصوص عرب ممالک کو ان کے ساتھ جوڑا جائے۔ پہلے ایک اور وہ آئی تھی کہ سعودی عرب کا دورہ کیا نیون میں، وہاں پہ مذاکرات ہوئی ایم بی ایس کے ساتھ، اور موساد کے سربراہ اور نیتن یاہو بھی وہاں پر آئے۔ وہ ایک چیز چل رہی تھی کہ وہ تسلیم کر لیں گے، لیکن پھر وہ نہیں ہو سکا۔ پھر کہا کہ 67 میں کے تحت جو بھی اراضی ہے اس سمت میں لے کر آیا جائے فلسطینیوں کو، تو اس صورت میں وہ پھر تسلیم کریں گے۔ تو وہ پھر ایک ٹل گئی ویو۔ جب انتخابات ہوئے امریکہ کے اندر، صورتحال تبدیل ہوئی، تو یہاں بھی صورتحال تبدیل ہونے لگی۔ جو ممالک اسرائیل کی طرف جا رہے تھے وہ تھوڑا سنبھل گئے اور رک گئے، کیونکہ امریکہ کے اندر ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی جانب زور دیا جا رہا تھا، مسلسل زور دیا جا رہا تھا۔ ڈیموکریٹس اس وقت بھی مخالفت کر رہے تھے جو ٹرمپ اس ڈیل سے نکلے تھے۔ اور اب یعنی اب جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، جو 150 ڈیموکریٹس کا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ایک تھی ٹرمپ انتظامیہ اور ابھی یہ آئی ہے جو بائیڈن کی انتظامیہ، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ ان کی پالیسیاں بالکل یکساں مختلف ہوتی ہیں، اور جیسے جنگ کی بات نہیں کر رہے، انہوں نے کہا بیٹھ کے بات چیت کریں۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات تھی وہ دھمکی آمیز باتیں تھیں ساری کی ساری۔ وہ اس وجہ سے اب جو بائیڈن آئے ہیں ان کا فوکس ہے معیشت کی بحالی پر، اور سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کرونا سے لوگوں کو بچایا جائے۔ اور پھر جو کشیدگی ہے ایران کے ساتھ بالخصوص، کیونکہ ایک انہوں نے ڈیل کی تھی، اسے معاہدہ کیا تھا، اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ معزز قومیں کبھی بھی ڈیل سے نکلا نہیں کرتی، اس طرح سے انحراف نہیں کرتی ہیں، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا اپنے دیرینہ دوستوں کی خواہش پر۔ اب بائیڈن نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ ایران کے ساتھ دوبارہ سے غیر مشروط طور پہ ادھر جایا جائے گا۔ اچھا، تھوڑا سا میں ایک بیک گراؤنڈ لیا، اسی سال 2020 کے اوائل میں جو جنوری میں ہوا تھا، جو کشیدگی کہاں سے بڑھنی شروع ہوئی تھی ساری، کہ 3 جنوری 2020 کو ایران کے جو ہائی کمانڈ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی کے بعد جو دوسرے نمبر پر آتے تھے جنرل قاسم سلیمانی، ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، نہ صرف ایران میں اور دنیا بھر میں جو ایران کی جو پراکسی وار چل رہی ہیں، یہ لبنان ہو، یہ یمن ہو، شام ہو، ادھر سب جگہ، تو ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا تھا۔ انہیں جب بغداد میں ان کو شہید کیا گیا 3 جنوری 2020 کو، اس کے بعد سے کشیدگی پروان چڑھی، اور اب ان کی برسی بھی قریب آ رہی ہے۔ اور پھر اس سے پہلے، ابھی یہ سال ختم ہونے سے پہلے جو انہوں نے بھی سائنسدان کو مار دیا، ایران کے سب سے بڑے، اس کے اوپر بھی امریکہ کے اندر آوازیں اٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، سائنسدان کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایران کے کچھ 5 سائنسدان، بڑے بڑے ٹاپ سائنسدان، انہیں تو خیر بابائے بم بھی کہا جاتا تھا، ان کو مار دیا۔ اس کی مخالفت تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے۔ لیکن برسی سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ امریکہ سے آنا 150 ڈیموکریٹس کا، اور پھر برسی سے پہلے ہی عراق کے اندر امریکی تنصیبات پہ جو راکٹ حملے ہوئے، اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتہائی سخت بیان آیا کہ کہا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن پھر ایران کے صدر روحانی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا، وہ بڑے اسٹیٹمنٹ دینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس طرح سے جب سائنسدانوں کو قتل کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اپنے وقت پہ، اور ہم امریکہ اور اسرائیل کے جال میں نہیں پھنسیں گے، ہم انہیں مایوس کریں گے۔ اور اس مرتبہ پھر دوبارہ ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صدام حسین کا حشر بھول گئے ہیں؟ ان کا کیا انجام ہوا ہے وہ انہیں یاد نہیں ہے کیا؟ تو یہ اسٹیٹمنٹ ایسے موقع پر آ رہا ہے دونوں جانب سے کہ جب جو بائیڈن کی انتظامیہ کچھ کہہ رہی ہے، لیکن ٹرمپ جاتے جاتے، ٹرمپ کی خواہش ہے، کوشش ہے، اور ان کے دوستوں کی بھی، کہ کسی بھی طرح سے ایران کے اوپر مزید سینکشن لگائے جائیں۔ گو کہ ابھی بھی وہ سینکشن لگائی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ ایون کرونا کے ویکسین تک امپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن ایک امید کی کرن جاگی ہے امریکہ سے،
جو ڈیموکریٹس کے جتنے 150 جو یہ اہم شخصیات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غیر مشروط طور پر جایا جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جنگ کے بادل جو انتہائی سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے خطے کے اوپر، اس کو شاید دوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ جنرل قاسم سلیمانی کی برسی سے پہلے اگر دونوں جانب سے ایون بل اسرائیل ہو یا ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا تو پھر صورتحال خراب ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو بائیڈن کے دور میں حالات و واقعات بہتر ہوں گے، خطے میں جو کشیدگی چھائی ہوئی ہے اس میں کچھ کمی آئے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔